کا یا حبیب اللہ۔ حمد و صلات کے بعد انتہائی عزت و تکریم کے لائق حضرات علماء، مشائخ، سادات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، جیسا کہ حضرت مفتی صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ یہاں کی حاضری یقیناً کسی سعادت سے کم نہیں ہے، اور یہ خوش نصیبی اور خوش بختی کی علامت ہے کہ ہم حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کی دہلیز پر حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے طفیل ہمارے بند سینوں کو کھول دے، یقین کی دولت عطا فرما دے، ہماری نیتوں اور ہمارے ارادوں کو اللہ وضو نصیب کر دے، اور اللہ تعالیٰ پاکیزہ فکر اور پاکیزہ طبیعتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر اپنے بندوں کی یہ شان بیان کی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا رحمان کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔ ان کے لہجوں میں، ان کے انداز میں وزاداری ہوتی ہے، وہ بڑے پروقار ہوتے ہیں اللہ کے بندے، اور جگہ جگہ الجھتے نہیں پھرتے، چونکہ صحت عقیدہ نے، عقائد کی پختگی نے انہیں اس طرح کا یقین کامل دیا ہوا ہوتا ہے، اتنے وہ وزادار ہو چکے ہوتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ الجھتے نہیں، بلکہ اگر کوئی جاہل ان سے الجھنا بھی چاہے، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، تو وہ جاہلوں کو سلام کر کے گزر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ کے بندوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ان میں بڑی وزاداری ہوتی ہے، بڑا ٹھہراؤ ہوتا ہے، بڑا حسن ہوتا ہے، کمال کی معرفت ہوتی ہے، ان کی اپنا ایک طرز حیات ہوتا ہے، کوئی انہیں اچھا کہے تب بھی اور کوئی تنقید کی نظر سے دیکھے تب بھی، وہ وزادار ہی اتنے ہوتے ہیں کہ کہیں رکتے نہیں، کہیں ٹھہراؤ نہیں آتا، بلکہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جو ان میں ملامتی گروہ ہے نا، وہ تو چاہتا ہے لوگ ہماری تعریف نہ کریں، ان کا تو دل کرتا ہے کہ ہم تھوڑا سا لوگوں سے بچ کے چلے، ہماری اپنی وزاداری قائم رہے۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اٹھ بلیا چلو تھے وسیے، جتھے وس دے سارے یرنے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے۔ ان کے وجود سے، لب و لہجے سے، اٹھنے سے کوئی چھچھورا پن ظاہر نہیں ہوتا، نہایت پروقار، نہایت وزادار، نہایت شاندار طرز زندگی، اور بلا کا حوصلہ ہوتا ہے اللہ کے بندوں میں۔ ان کا دل کتنا بڑا ہوتا ہے، سلطان صاحب کہتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیا جانے۔ حضرت کتنے کو آپ کا دل گہرا ہے، لمبا چوڑا ہے، تو فرمانے لگے 14 طبق دلے دے اندر اساں تمبو وانگو تانے ہو۔ اور پھر کسی نے پوچھ ہی لیا کہ شیخ آخر زندگی گزارنے کا کوئی تو طریقہ ہوگا، لوگ باتیں بھی کرتے ہیں، طنز بھی ہوتا ہے، حاسدین بھی ہوتے ہیں، افتراق کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، الجھاؤ بھی زندگی میں آتا ہے، کوئی تو طریقہ ہوگا۔ تو حضرت سلطان صاحب فرمانے لگے طریقہ ہم نے سوچ لیا ہے نا، کیتی یہ جان حوالے رب دے، کیتی یہ جان حوالے رب دے، اساں ایسا عشق کمایا ہے، مرن تو پہلو مر گیا باہو تا مطلب نو پایا ہے۔ ہم توجہ ہی نہیں کرتے۔ داتا صاحب لکھتے ہیں نا کہ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ دریا میں کشتی کے بیچ سفر کر رہے تھے، یہ وزاداری دیکھنا، یہ حوصلہ دیکھنا، یہ ذرا ٹھہراؤ دیکھنا طبیعت کا، تو قریب سے ایک نوجوانوں کا گروہ کشتی میں گزرا، تو انہوں نے طنز کیا، تنقید کی، پھبتیاں کسی، اڑاتے ہیں نا لوگ مذاق، دیتے ہیں نا تانے، پر جے کر یار دے نام دا ملے مینا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ وہ میں اپنے شہر سے ایک دفعہ گجرانوالہ میں میلاد شریف کی محفل سے ہو کے گاڑی کی طرف جا رہا تھا، تو ایک نوجوانوں نے پیچھے سے آواز کیسی کہنے لگے وہ میلادیو، تو میں نے پلٹ کے اس کی طرف دیکھا، میں کہا ذرا ایک باری پھر آکھی، تو کہنے لگا نہیں وہ میرا مطلب تھا۔ میں نے کہا یار تو ڈرنا، مجھے مزہ آیا تیری بات کا، ایک دفعہ دوبارہ کہنا ذرا، او جے کر یار دے نام دا ملے مینا،
ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ ਪਾ ਲਈਏ ਪੁੰਜੇ ਸੁੱਟੀਏ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਯਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਲੇ ਸੂਲੀ, फिर झूठा झूठ लइए पिछा हटिए ना। ज़रा ज़रा सी बात पे गिले करना, ज़रा ज़रा सी बात पे शिकवे करना, ज़रा ज़रा सी बात पे उलझ जाना, ये दरवेशों का तरीका ही नहीं। फ़क्र की चादर इतनी वसी होती है कि बड़ी चीज़ें उसके नीचे छुप जाया करती। हज़रत ज़ुन्नुन मिस्री रहमतुल्लाह अलैह के करीब से गुजरे नौजवान, फब्तियाँ कसी, मजाक उड़ाया। तो अकीदतमंदों को तकलीफ तो होती है ना, उनके दिलों पे चोट तो लगती है ना। तो सब इकट्ठे होके अर्ज गुजार हुए, हुजूर कभी इस तरह हमने इल्तजा नहीं की, पर आज तो हद हो गई। ये तमस्कुर हमारे शेख का, मेहरबानी फरमाए आज करें दुआ, ये इसी दरिया में गर्क हो जाए। तो शेख ने यूं हाथ उठाए, कहा कर दूं दुआ? हुजूर कर दे। फरमाया मैं कर दूं दुआ? हुजूर कर दे। तो अल्लाह के हुजूर अर्ज करने लगे, ऐ अल्लाह, जिस तरह ये जवान आज हंस रहे हैं ना, इन्हें कयामत में भी इसी तरह मुस्कुराता ही रखना, इन्हें मुस्कुराता रखना। हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते हैं। हंसते रखना, मुस्कुराते रखना। इतनी जल्दी उलझ जाना, इतनी जल्दी बेचैन हो जाना, दो चीजें सह ही ना सकना, कलेजा इतना हमारा कमजोर होना कि बस किसी मुखालिफ ने एक बात कर दी तो सारा वक्त उसी को जवाब देने में लगा दे। हमें तो बड़े काम है और भी कम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। तो अपनी ज़िंदगी में तरजीहात का तयन करना अल्लाह वालों की शान है, वज़ादार ही बड़े होते। शेख ने हाथ उठा के कहा, या अल्लाह, जिस तरह यहाँ मुस्कुरा रहे हैं ना, वहाँ भी मुस्कुराते रहे। कश्ती किनारे लगी, शेख उतरे तो वो जवान भी उतरे। फिर उनका अंदाज ये था कि गर्दनें झुकी हुई, आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए हज़रत के कदमों में बैठ के कहने लगे, माफ़ नहीं कर देते? तो माफ़ करना तो अल्लाह वालों की शान है, देर लगाई कोई नहीं, फरमाया जाओ मैंने माफ़ किया। ओ भाई याद रखो, थोड़ी वज़ादारी, थोड़ा ठहराव, थोड़ा विकार, थोड़ा हुस्न ज़िंदगी में, थोड़ा लबो लहजे के अंदर गुदाज, और कोई, मेरा मतलब है, इस तरह का माहौल ना बनाए कि जिससे छलके कि यार ये सूफिया के मानने वाले और इस कदर जल्दबाज हैं, मुस्तरिब हैं, किसी डिप्रेशन का शिकार है, एंजाइटी पेशेंट है, उलझे हुए हैं, डरी डरी बातें करते हैं। जहाँ बैठते हैं, तो मेरे पास एक साहब आए तो वो कहने लगे, पाकिस्तान के आजकल हालात कैसे हैं? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है। तो वो चुप कर गए, जिस तरह आप नहीं सारे कर गए। तो वो चुप कर गए। मैंने उनसे कहा, अल्लाह के बंदे, हालात ऊपर नीचे होते ही रहते हैं। कामयाब कायदीन वो होते हैं जो कौम को मायूस नहीं होने देते। उनकी वज़ादारी ऐसी होती है, इनकलाब ऐसा होता है, लबो लहजा ऐसा होता है, अंदाज। अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम एक दूर का सफ़र करके वापस तशरीफ लाए। आसारे सफ़र थे वजूद अतहर पर। सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने वालिद गिरामी के वजूद नूर पर बज़ाहिर थकावट के आसार देखे तो रो पड़ी। अर्ज़ की, आप दीन के लिए कितनी तकलीफ़ उठाते हैं। एक सोच, मोहब्बत वो थी जो सैयदा पाक ने पेश की, और जवाब में मेरे करीम ने पता क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया, फातिमा, आपके वालिद को अल्लाह ने बड़े मकासद के लिए मबूस फरमाया। फरमाया, ना कोई घर छोटा बचेगा, ना बड़ा बचेगा, ना कोई झोंपड़ी बचेगी जहां अल्लाह दीन के पैगाम को पहुंचा नहीं देगा। हमने बड़े बड़े काम करने हैं, ये थकावटें, ये थोड़े बहुत मसाइल, ये आने जाने की चीजें, ये होती रहती, लेकिन अल्लाह वालों की वज़ादारी, उनके मिजाज का हुस्न, उनका कमाल हर वक्त कायम रहता है। उसकी एक वजह होती है, उसकी एक बुनियादी वजह होती है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि उनकी जेब में ना बहुत सारे ऑफिसर्स के कार्ड नहीं होते कि ज़रूरत पड़ी तो फलाने को फ़ोन कर लूँगा। ये उनका मिजाज नहीं होता। उनके पास जो सबसे बड़ी ताकत होती है वो मुसल्ले और दुआ की ताकत होती है। वो उनको पता होता है कि अभी 2 सजदे करूँगा और मालिक के हुजूर हाजिर हो जाऊँगा। ये जो ख़ास वज़ादारी होती है ना, अल्लाह करे आप मोबाइल कम देखें और मेरी बात पे ज़्यादा तवज्जो करें। ये जो वज़ादारी होती है ना, उनको पता होता है कि हमारे पीछे, हमारी पुश्त पे रब रसूल की मदद खड़ी है। अल्लाह वालों का बहुत बड़ा दर्स है कि अपने आप को रब से जोड़ के रखना, अपनी इबादतों का ताल्लुक मजबूत रखना,
داتا صاحب کے مزار کا احاطہ بظاہر چھوٹا ہے لیکن مسجد دیکھ لو کتنی بڑی ہے، اس لیے کہ وہ چاہتے یہ ہے کہ سجدہ کرنے والے زیادہ آئیں، مصلی سے جڑنے والے زیادہ ہو، ذرا تھوڑا سا لوگوں کا اللہ کی طرف رجحان زیادہ ہو. یہ اصل میں ان لوگوں کا مطمع نظر ہے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری پشت پہ رب رسول ہو. داتا صاحب نے لکھا ہے، ابو مسلم نام کا ایک حکمران تھا، اس کے دور حکومت میں ایک درویش کو ناجائز سزا سنا دی گئی اور وہ درویش جیل میں تکلیف میں تھے. او میرے سنگیو، یہ انداز بھی ذرا دیکھنا. سیدی فیض عالم فرماتے ہیں اس ابو مسلم بادشاہ کو رات کو خواب میں مدینے والے محبوب کی زیارت ہوئی اور حضور نے فرمایا بے گناہ کو قید کر دیا ہے. بادشاہ نے نہ جوتے پہنے نہ سر پر کپڑا رکھا، دوڑا گیا، جا کے درویش کا دروازہ کھولا، کسی سپاہی سے نہیں کہا، خود دروازہ کھولا، معذرت بھی کی. اور وہ درویش جب خرامہ آہستہ آہستہ دروازے سے باہر جانے لگے تو تھا تو بادشاہ نہ. کچھ لوگوں کا مزاج تو ہوتا ہے نا کہ بہت بڑا حکم ہوا تو بتائیے گا، تو ہوتی ہیں کچھ پھر باتیں وہ تقیہ کلام بھی بن جاتی. تو شیخ ابھی دروازے پر پہنچے تھے کہ پیچھے سے بولا، کہنے لگا حضور مہربانی فرمائیے گا، کبھی کوئی حکم ہو میرے لائق تو مجھے ضرور یاد کیجیے گا. تو شیخ وہی ٹھہر گئے، وہی وزاداری، وہی حسن، وہی کمال، لفظ انداز نرم اور دلائل گرم، وہی انداز تکلم. تھوڑا ٹھہر گئے، پھر پلٹ کے دیکھا، فرمانے لگے ابھی بھی تجھے حکم بتاؤں، ابھی بھی تجھے حکم بتاؤں. فرمایا میں تو جہاں جیل کی کالی کوٹھڑی میں تھا، وہ جو رات کو سوتے میں تجھے خواب میں ملے ہیں اور جن کا حکم پا کے پھر نہ تو جوتے پہن سکا اور نہ تو سر پہ کپڑا لے سکا، پھر سے ثبوت نہ منگو میتھوں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں، سے ثبوت نہ منگو میتھوں. پلا نظر کرم کد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، اے میں جانا یا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی. میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، واصف ہی ہوئی. او بھائی ان کی پشت پر وہ وزادار ہوتے، طاقت ہی بہت بڑی ہوتی ہے ان کی پشت پر، کوئی الجھاؤ نہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں، کہیں وہ جھجکتے سہمتے نظر نہیں آتے. اللہ والوں کے ماننے والوں، کسی کی 1.5 منٹ کی بات سن کے اتنی جلدی پریشان نہ ہوا کرو. تمہاری تاریخ تو ہزاروں سال پرانی ہے، تمہاری تو اسناد ہی بڑی مضبوط ہے. تم کہاں اتنی جلدی الجھ جاتے ہو؟ تمہاری تو وزاداری کمال کی. جن لوگوں پہ لوگوں کو غصہ آتا ہے نا، آپ یقین کریں ہمیں ان پر ترس آتا ہے کہ یار دیکھو بیچارہ اپنی بھی آخرت خراب کر رہا ہے، کس طرح کی بولی بول رہا ہے اور کس زمرے میں اپنے آپ کو کھڑا کر. اور ایک اور بات بھی، عقائد کے ہمیشہ مضبوط رہنا، نجات عقیدہ اہل سنت میں ہے. لیکن یہ کہ اگر علم مضبوط نہ ہو، آپ کے پاس دلائل پورے نہ ہو، تو پھر خود بحث کرنے کی بجائے کسی عالم سے ملاقات کرائیں، پھر اس سے ملاقات کریں. اور جب آپ مضبوط ہو جائیں نظریاتی طور پر، پھر آپ کا یہ مزاج ہونا چاہیے کہ ہر جاہل سے الجھنا بھی نہیں. ہر شخص اس قابل نہیں ہوتا کہ اس سے بحث کی جائے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. مطلب پراپوگنڈے کا جواب پراپوگنڈے سے نہیں دیا جاتا، پراپوگنڈے کا جواب عمل سے دیا جاتا ہے. اگر کوئی کرتا ہے پراپوگنڈا تو کرتا رہے، کرے جس نے کرنا ہے، لیکن عمل ہوتا ہے. اللہ کے بندوں نے زندگی میں کبھی الجھاؤ پیدا نہیں کیا. وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کے ایک صحابی نے عرض کیا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کفار اب آپ کا سیدھا نام ہی نہیں لیتے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد. وہ نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو وہ بڑے پریشان ہو کے آئے تو محبوب مسکرا دیے. فرمایا وہ پتہ نہیں کس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے. وہ پتہ نہیں کس کی باتیں کر رہے ہیں. او بھائی اتنی جلدی الجھ جانا، ہر ایک سے گفتگو کرنا. کچھ لوگوں سے بحث کر رہے ہوتے ہیں تو کہنے کو دل کرتا یار تیرا سٹیٹس نہیں اس سے بات کرنا، تیرا معیار نہیں.
تو اپنا قد کاٹ دیکھ، تو اپنا مقام دیکھ. ایک درویش تھے حضرت فخر جہاں دہلوی، دلی کی جامع مسجد میں جمعے کا خطبہ دے کے سیڑھیاں اتر رہے تھے. شہر پورا عقیدت مند تھا. شیخ سیڑھیاں اتر رہے تھے تو بادشاہ نے سوچا اگر اسی طرح لوگ اس شخص کے پیچھے بھاگتے رہے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری حکومت کو کوئی خطرہ نہ ہو جائے. اس نے ایک سازش رچی، ایک طوائف کو تیار کیا. حضرت سیڑھیاں اتر رہے تھے، دائیں بائیں عقیدت مندوں کا ہجوم تھا. تو وہ خاتون بنی صبری ساری تیاری کر کے سامنے آئی اور السلام علیکم کے بعد گفتگو اس طرح کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے. کچھ لوگوں پر اداکاری بھی تو ختم ہوتی ہے نا، بڑی پرانی اس طرح کی گفتگو کرنے لگی. اب سارے مرید پکے نہیں ہوتے، ہلکے پھلکے کچے پکے بھی ہوتے ہیں. تو کچھ بیچارے پریشان ہو گئے کہ یہ کیا بات ہوئی، تحقیق بھی نہیں پوری کرتے، فٹافٹ پریشان ہو جاتے. پریشان ہو گئے کہ بی بی سے کیا لینا دینا. اور بھی اس خاتون نے جملے بڑے خطرناک بولے، کہنے لگی وہ رات آپ آئے تھے، کھوٹے سکے دے گئے. میں ابھی دکان پہ گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، مجبوری نہ ہوتی تو دوبارہ نہ آتی، یہ سکے کھوٹے ہیں. رب کے بندوں کی وزاداری، اللہ کے بندوں کی شان، ان کا ظرف، ان کا حوصلہ. 14 طبق دلے دے اندر اساں تمبو وانگو تانے ہو. شیخ نے وہ کھوٹے سکے پکڑے، اصلی جیب سے نکالے اور 3 دفعہ فرمایا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، تو اس طرح کر، یہ کھوٹے دے جا، اصلی والے لے جا. اور دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا. یہ لفظ کہتے کہتے وزاداری سے، حسن سے اور پورے عالمانہ وقار سے حضرت جب خرامہ مسجد کی سیڑھیاں اتر رہے تھے تو چند منٹ تو وہ خاتون سختے میں رہی، پھر دوڑ کے آئی اور قدموں میں آ کے بیٹھی اور کھل کے روئی. کہنے لگی مجھے تو پیسے دیے گئے تھے یہ اداکاری کرنے کے، مجھے تو رقم دی گئی تھی آپ کو بدنام کرنے کی، پر کس مٹی کے، کس صندل اور کستوری کے بنے ہو، میں آپ کو بدنام کرنے آئی اور آپ نے مجھے ہی بیٹی بنا لیا. مجھے تو میرے اپنوں نے بیٹی کہنا چھوڑ دیا ہے اور آپ نے اس رنگ میں مجھے اپنایا ہے. یہ کہتے کہتے اس خاتون نے اپنا پلو اٹھا کے چہرے پہ رکھا. کہنے لگی آج کے بعد میں بتاؤں گی دلی والوں کو بھلا فخر جہاں کی بیٹی کس طرح کی ہوتی ہے. اب میں بتاؤں گی لوگوں کو میرا پردہ، میرا تقوی. آپ لوگ اتنے بڑے سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، کبھی جاؤ گے نا اس الجھی ہوئی دنیا میں اللہ والوں کے آستانوں پر تو تمہیں سمجھ آئے گی کتنے بڑے حوصلے تھے، کتنا بڑا وقار تھا. یہ جس شہزادے اہل بیت کے، جس شہزادے کی چوکھٹ پہ آپ موجود ہیں نا، ان کا حسن کردار یہ ہے کہ یہ شہزادے تھے، حضور کی اولاد پاک ہے، لیکن حوصلے کا کمال یہ ہے کہ ایک دریا کے کنارے آ کے بیٹھ گئے، عمر ساری نبی کریم کی امت کے نام کر دی. کسی کو کلمہ پڑھایا، کسی کو نماز سکھائی، کسی کو قرآن کی طرف لگایا، عمر ساری اسی کام پہ گزار دی. قیامت تک لوگ آتے رہیں گے، حضرت فیض عالم کے آستانے کے قریب سے گزرتے رہیں گے. لوگوں کا عرس تو سال کے بعد ہوتا ہے، میرا داتا صاحب کا تو ہر روز ہوتا ہے، ہر جمعرات ہوتا ہے. اور سدائی بہار روے اس باغے، کدے خزانہ آوے، ہو ون فیض ہزاراں تائیں، ہر پکھا پھل کھاوے. بس اتنا کہنا چاہتا ہوں میرے داتا صاحب کے ماننے والوں، زبان کو نرم کرو، اخلاق کو اعلیٰ کرو، کردار کو اچھا کرو، سچ کے سوا جملے زبان سے ادا نہ کرو، وقت دیانتداری سے گزارو، اور پھر ان نسبتوں پہ ناز کرو. بہلتے کس جگہ جی اپنا بہلانے کہاں جاتے، تیری چوکھٹ سے اٹھ کر تیرے دیوانے کہاں جاتے. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا، وگرنہ ہم بھری دنیا میں پہچانے کہاں جاتے. نصیر اچھا ہوا در مل گیا ان کا ہمیں، ورنہ کہاں رکتے، کہاں تھمتے، خدا جانے کہاں جاتے. آخر دعوانا الحمدللہ.
حضرات تشریف رکھیں اپنی جگہ پر، برائے مہربانی آپ بیٹھ جائیں۔ یہ ابھی حضرت نے آپ کو جو قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، تشریف رکھیں تشریف رکھیں۔ میں محکمہ اوقاف کے تمام ذمہ داران اپنی طرف سے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارک پیش کرتا ہوں، قبولیت کی دعا کرتا ہوں۔ محکمہ اوقاف نے اس سال کشف المحجوب شریف کا خاص ایڈیشن شائع کیا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ کشف المحجوب کی تصنیف کو 1000 سال مکمل ہو چکا ہے۔ اس میں ایک یادگاری نسخہ خاص ایڈیشن کے طور پر علماء کے لیے، آپ جیسے صلحاء کے لیے، اسکالرز کے لیے پیش کیا ہے۔ میں مخدوم اہل سنت، نازش اہل سنت حضرت علامہ مولانا قاری محمد عارف سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کی زندگی کے شب و روز درگاہ عالیہ کی خدمت میں گزرے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ یہ یادگاری نسخہ حضرت کی خدمت میں پیش فرمائیں۔ یہ ایک چھوٹی سی فقیر کی کلمی کاوش ہے حضور فیض عالم کے سیرت و احوال پر، ابھی اسی سال اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ مولا کریم اپنے کرم سے، اپنے فضل سے سب کی محبتوں عقیدتوں کو سرفراز فرما، حضور فیض عالم کے فیضان سے مالا مال فرما، الہ العالمین آپ کے علم و فضل میں برکتیں عطا فرما، نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے حضور علیہ السلام کے آل و اصحاب کی محبت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علیہ